ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کا حکم ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 کا ایک حصہ ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سو تم سب اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی تلاش کرنا، دوڑنا، بھاگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کے رہنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی جلدی کر لو اللہ کی طرف، جلدی کر لو۔ اب اللہ کی طرف کیا ہے؟ اللہ پاک کے احکامات کی طرف، گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ اللہ رب العزت کے گھروں کی طرف، اللہ رب العزت کی پسند کی جگہوں کی طرف، ادھر بھاگنا ہے۔ تو یعنی بھاگنے کا معنی ہم اسی طرح کرتے، کوئی کام جلدی جلدی کرنا ہو، کہتے جی دوڑ کے کرو، بھاگ کے کرو، اس کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سب اللہ کی طرف بھاگو، جمع ہو جاؤ سارے، تاخیر نہ کرو، ایک منٹ کا انتظار بھی نہ کرو۔ پھر کر لیں گے، کل کر لیں گے، کرتے ہیں، پرسوں کر لیں گے، کل سے نمازیں شروع کریں گے، فلاں کام کر لیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، جیسے ہی تمہاری توجہ ہو جائے اسی وقت اللہ کی طرف توجہ کر لو۔ ایک تو یہ مسئلہ بیان ہوا یہاں پہ کہ اللہ رب العزت کی طرف دوڑنے کا حکم ہے، ہر وقت اللہ کی طرف ہی جاؤ، اللہ کی طرف ہی جاؤ۔ سورہ طور پارہ 27 میں ہے، اس کی آیت نمبر 21 میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ ارشاد فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان والی ہو گئی، تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ دوبارہ پھر ترجمہ سماعت فرمائیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان لے آئی، وہ بھی انہی کی طرح کی ہو گئی، تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں کسی چیز کی کمی واقع نہیں ہوگی، یعنی والدین کے عمل میں۔ چاہے حدیث پاک یہاں سماعت کرتے ہیں تو اس سے یہ وضاحت ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مؤمنین صالحین کی اولاد کو بھی ان کے بزرگوں کے درجے میں پہنچا دیا، جن کے خاندان میں بڑے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے۔ بڑے لوگوں سے مراد جو عبادات میں بڑے تھے، اللہ کے قرب میں بڑے تھے۔ فرمایا اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس درجے کے حقدار نہ ہوں گے۔ کیوں اللہ پاک ایسا کرے گا؟ تاکہ ان کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ وہ اولادیں جو اپنے عبادت گزار والدین کے عملوں کے برابر عمل نہ کر سکے، لیکن اللہ پاک ان کی اولادوں کو ان کے درجے میں رکھ دے گا۔ وہ کس طرح رکھے گا؟ فرمایا ہم اپنی عطا سے رکھ دیں گے۔ اور رکھیں گے کیوں؟ ان کی وجہ سے۔ معلوم ہوا خاندان میں اگر نیک لوگ ہونا جی، تو باقیوں کا بھی کام ساری جائے گا، کسی نہ کسی حد تک ان کی ہیلپ ہو ہی جائے گی، اللہ مدد فرما دے گا۔ یہاں ایک اور حدیث پاک اس سے ملتی جلتی ہے۔ صحیح حدیث پاک، اللہ رب العزت ایک نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ایک نیک بندے کا اللہ پاک درجہ بلند فرمائے گا۔
تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب میرا یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ اللہ پاک فرمائے گا تمہارے لیے تمہارے بیٹے کے بخشش طلب کرنے کی وجہ سے۔ صحیح حدیث ہے بات۔ اب جو لوگ کہتے نہیں دعاواں کا کوئی نہیں فائدہ ہوتا، اے جڑی مصیبات بندے مر جاندے نے تے دعاواں کردے ہو تے فلاں کردے، انہاں شیواں دا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح حدیث پاک اللہ رب العزت ایک نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرما دے گا۔ وہ پہلے بھی نیک ہوگا لیکن اس کا درجہ اور بلند کر دیا جائے۔ اچھا وہ جو اور درجہ ملا ہے وہ اب کس وجہ سے ملا ہے؟ وہ تو مر گیا ہے۔ وہ اپنی عبادات کی وجہ سے جس درجے کا اہل تھا اللہ نے اس کو اس درجے پر رکھ دیا، اب اس درجے سے پھر اللہ نے بلند کیا۔ پوچھے گا یا اللہ یہ کیوں بلند ہوا ہے؟ فرمایا تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت، اچھا یہ پوچھنے کے معاملات اللہ رب العزت نے رکھے، اس کے اندر بھی راز ہے کہ والدین کی مزید آنکھیں ٹھنڈی ہوں، والدین کو پتہ چلے کہ یہ میری اولاد کی دعائیں ہیں، اور پھر وہ قبر میں، اچھا جو والدین کے حق میں اولاد دعا کرتی ہے وہ والدین قبر میں بھی اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری اولاد ہمارے لیے تحفہ بھیج رہی ہے اور ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہے، یا اللہ ان کو تو دنیا کے اندر برکتیں عطا فرما۔ تو والدین کے حق میں ہم دعائیں کریں تو وہ خالی نہیں جاتی، والدین بھی ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو والدین کے لیے دعائیں، اب تو یہ بڑے سنہری لمحات ہیں، تو ضرور دعا کریں۔ اس دنیا کے اندر رہنا اور پھر آخرت کا حساب کرنا یہ کوئی سوکھا معاملہ نہیں ہے، ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے۔ جب صدقہ خیرات کریں والدین کو پہلے یاد رکھیں، نماز پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں دعا ان کے لیے کریں، حتیٰ کہ آپ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں اپنی عبادت کا ثواب آپ پیش کر سکتے ہیں اپنی عبادت کا ثواب پیش، حتیٰ کہ فرضوں کا ثواب بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یا اللہ جو ہم نے پڑھا جتنا بھی ہمیں ثواب ملا، یا اللہ میرے والدین کو عطا فرما۔ یا اللہ باپ زندہ ہیں تو والدہ کیلی کو بچا دے، اگر والدہ زندہ ہیں تو والد کیلے کو بچا دے، اگر وہ دونوں چلے گئے تو دعا کر دیں یا اللہ پاک ہم دونوں کو ثواب پیش کرتے ہیں۔ تو والدین کے حق میں بندے کو دعا کرتے ہی رہنا چاہیے، یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدے کا ذریعہ ہے۔ تو خالی یہ والدین کے فائدے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے بھی فائدے کا ذریعہ ہے کہ اللہ پاک کے احکامات بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ جس وقت والدین انتقال کر جاتے ہیں تو تب بھی حقوق ختم کوئی نہیں ہوتے۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا ہی رہے۔ پارہ نمبر 27 میں ایک اور آیت ہے سورہ حدید کی 16، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے ڈر جائیں، نرم ہو جائیں، جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ تو فرمایا وہ وقت ابھی نہیں آیا، وہ کب آئے گا وقت؟ اس طرح سے کہنا وہ یار ہون تے سیدھے راہ تے آ جاؤ، یار ہون تے سمجھ جاؤ، یار ہون تے کم چھڑ دے ہو۔ مالک فرمایا کبھی کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ اچھا اس موضوع پہ پوری کتابیں ہمیں مل جاتی ہیں، علم یعنی للہ زینہ، پوری کتاب۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کتنے لوگوں کے سچے قصے ایسے ہیں، چور چوری کرنے آیا ہے، رات کو گھر کے اندر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے کانوں میں یہ آیت آئی، اس نے چوری چھوڑ دی۔ کوئی راستے سے گزر رہا ہے، کوئی دنیا دار بندہ ہے، اس کے کان میں یہ آیت پڑھی، اس نے ساری زندگی برائی چھوڑ دی۔ یعنی کتنے ہی ایسے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں صرف اس آیت کے تحت۔ کیا ابھی مومنین پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ تو وہ تو یہ سمجھتے تھے ان آیتوں کی حقیقت کیا ہے،
وہ کوئی دنیا دار لوگ تھے لیکن عربی کو تو وہ جانتے تھے. تو کتنے ہی لوگ خالی اس آیت کریمہ کی تلاوت کان میں پڑھنے کی وجہ سے راہ راست پہ آ گئے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے، فرمایا کہ ابھی وقت کوئی نہیں آیا تمہارے دل ڈر جائیں اور تم اللہ رب العزت کے لیے نرم ہو جاؤ، تمہارے دل پسیج جائیں. اس کا کیا مطلب ہے دل نرم ہو جائیں، دل ڈر جائیں؟ یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت میں تو آ جائیں. اللہ پاک کی فرما برداری میں وہ کب آئیں گے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اب ہی اطاعت کر لی جائے، اب ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا جائے، اب ہی اس مالک کو مان لیا جائے؟ تو فرمایا ایسا بھی ہوا کہ پہلے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے کتابیں دی تھیں تو پھر ان پر لمبی مدتیں گزر گئیں، کوئی نہ توجہ دی، اس کتاب پر ہی کوئی نہ توجہ دی، پہلی آسمانی کتابوں پر. پھر وقت گزرتا گیا ان کے دل سخت ہو گئے اور پھر بہت سارے لوگ نافرمان ہو گئے. ان میں دل سخت ہو گئے اور ان میں لوگ نافرمان ہو گئے اور وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے. تو اگر ہم بھی اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کتاب کی طرف ہم نے نہ نگاہ کی تو یہی معاملے ہونے، بلکہ اب بھی یہی معاملے ہیں. اللہ پاک رحم و کرم فرمائے، قرآن مقدس پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.